بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد و زاہد لبیب کا واقعہ۔ کتاب فرج بعد شدت، تکلیف کے بعد آسانی میں عابد و زاہد لبیب کا واقعہ خود اس کی زبانی یوں تحریر ہے۔ اپنی جوانی کے ایام میں ایک دن میں نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک بل میں گھس گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اسے بل سے باہر نکالوں۔ اتنے میں ایک مرتبہ سانپ نے اچانک اپنا پھن باہر نکالا اور میرے ہاتھ پر ڈس لیا، جس کے نتیجے میں میرا ایک ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور میں اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میرا دوسرا ہاتھ بھی شل ہو گیا اور اس کے بعد میرے پاؤں بھی بے دم ہو گئے اور میں بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ میری آنکھوں کی بصارت بھی زائل ہو گئی اور میری زبان بھی کچھ کہنے سے قاصر ہو گئی۔ میں ایک عرصے تک اسی حالت میں بستر پر پڑا رہا۔ میرے تمام کے تمام حواس اور اعضاء و جوارح ناکارہ ہو چکے تھے، البتہ میری قوت سماعت اب بھی باقی تھی، جو میرے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ میں ہر قسم کی بری اور ناپسندیدہ باتیں سنتا رہتا تھا، لیکن ان کا جواب دینے کی طاقت سے محروم تھا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے شدید پیاس لگتی تھی، لیکن کوئی مجھے پانی نہیں پلاتا تھا۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے قطعاً پیاس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی زبردستی میرے حلق میں پانی ڈال دیا جاتا تھا اور میں اشارہ تک کرنے سے قاصر تھا۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں بھوک کی شدت سے بلبلا رہا ہوتا تھا اور کوئی مجھے کھانا نہیں کھلاتا تھا، اور اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے قطعاً بھوک نہ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی زبردستی میرے منہ میں غذا ٹھونس دی جاتی تھی۔ اسی کشمکش اور اضطرابی حالت میں پورا 1 سال گزر گیا۔ مجھے موت بھی نہیں آتی تھی، جو میرے خیال میں اس زندگی سے بدرجہ بہتر تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے میری بیوی سے آ کر پوچھا، لبیب کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، نہ تو وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ اسے آرام آ جائے، اور نہ ہی وہ مرتا ہے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا اور سکون ملے۔ اس کے علاوہ میری بیوی نے اس عورت سے اور بھی بہت سی باتیں کی، جن سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ اب مجھ سے تنگ آ چکی ہے اور اب میری موت اس کے لیے سکون کا باعث ثابت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بالکل ٹوٹ گیا اور میں نے خود کو بالکل تنہا اور سب سے علیحدہ محسوس کرتے ہوئے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ صدق دل سے دعا کی اور بارگاہ خداوندی میں اپنی صحت یا موت کا طالب ہوا۔ میری اس دعا کے فوراً بعد ہی میرے جسم کے تمام حصوں پر چوٹیں سی لگنے لگیں اور میرے پورے جسم میں شدید درد ہونے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور آہستہ آہستہ میرا درد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ سینے پر تھا، حالانکہ 1 سال سے یہ زمین پر لٹکا ہوا بے حس و حرکت پڑا رہتا تھا اور بغیر کسی کے ہلائے نہیں ہلتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سینے پر کیسے آ گیا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہاتھ ہلاؤں، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ سینے سے اٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہلایا تو وہ بھی ہل گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں کی آزمائش کی اور آخر کار اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بستر سے اتر کر گھر کے باہر صحن میں آیا اور آسمان پر نگاہ کی۔ پورے 1 سال بعد آج جب میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو قریب تھا کہ میں اس خوشی سے مر جاتا۔ بے اختیار میری زبان پر آ گیا، اے ازل سے احسان کرنے والے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یا قدیم الاحسان لک الحمد، یا قدیم الاحسان لک الحمد، یا قدیم الاحسان۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔